بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، آئیے سب سے پہلے دعا میں شرکت کر لیجئے۔ اللہ رب العزت آپ کی تمام تر ضروریات حاجات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دے، اور میرا اللہ آپ کو ہر ظالم کے ظلم سے، شریر کے شر سے، حاسد کے حسد سے ہمیشہ محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، بلی ہمارے گھر میں آنے جانے والا جانور ہے، اور ہم دیکھتے ہیں اپنے محلوں میں، اپنے شہروں میں، اپنے دیہاتوں میں یہ ہمیں بکثرت نظر آتی ہیں۔ آج ہم بلی کے حوالے سے ہی بات کریں گے۔ آیا بلی کو پالنا واقعتاً بہت زیادہ اجر و ثواب کا کام ہے، اور اس کو پالنے سے رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے؟ اور کیا بلی کو پالنا یہ درست ہے؟ اور اس کے ساتھ بات کریں گے کیا بلی کا جوٹا پاک ہے، اور بلی کے پالنے کے اوپر کیا کیا ملتا ہے، اور بلی کی اول، نال یا جیر جس کو کہتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ کیا بلی کی اول جس کو مل جائے، نال جس کو مل جائے، کیا واقعتاً وہ کروڑ پتی بن جاتا ہے؟ یہ ساری باتیں، اور اس کے ساتھ ایک خاص وظیفہ بھی میں آپ کو دوں گا انشاءاللہ تعالی، جو رزق میں برکت، وسعت، ترقی کے لیے ہے، کاروبار میں برکت، وسعت کے لیے ہے، ملازمت بھی مل جائے گی انشاءاللہ تعالی اگر کسی کی نہیں ہے تو۔ چلیے ہم اپنی بات کو شروع کرتے ہیں۔ بلی ایک ایسا جانور ہے جو ہمارے گھروں میں آنے جانے والا ہوتا ہے، اور یہ ہمارے گھروں میں پھرتا رہتا ہے۔ سب سے پہلے تو اس کا حکم جان لیتے ہیں۔ اس کا جوٹا بالکل پاک ہے۔ اگر بلی دودھ میں منہ ڈال دیتی ہے، اگر بلی پانی میں منہ ڈال دیتی ہے، یا پھر سالن میں منہ ڈال دیتی ہے، کیونکہ ان کی عادت ہوتی ہے کہ خود سے منہ ڈالنا اور چیزوں کو کھانا، تو اس لیے وہ سالن، وہ پانی، وہ دودھ جس میں بلی نے منہ ڈالا ہو وہ بالکل پاک ہوتا ہے، وہ حرام، مکروہ یا ناپاک نہیں ہوتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے پانی سے وضو فرمایا کہ جس پانی کو بلی نے پی لیا تھا۔ اور ایک اور صحابی ہے، وہ وضو کرنے لگے تو ایک بلی ان کے پاس آئی، تو انہوں نے اپنے پانی کے برتن کو اس کے سامنے کر دیا، اور پھر اسی پانی کے ساتھ انہوں نے بھی وضو کر لیا۔ تو معلوم ہوا کہ بلی کا پانی، اس کا جوٹا بالکل پاک ہے، نہ وہ مکروہ ہوتا ہے اور نہ ہی وہ ناپاک ہوتا ہے۔ اب بلی ہمارے گھر میں آتی ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے ساتھ ہمیں حسن سلوک کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو اس وجہ سے عذاب دیا گیا کہ اس نے ایک بلی کو باندھ رکھا تھا، نہ وہ اس کو کچھ کھانے کو دیتی تھی اور نہ اس کو چھوڑتی تھی کہ وہ خود جائے اور اپنے لیے رزق کا انتظام کر لے، اور اسی حالت میں وہ بلی مر جاتی ہے تو اس عورت کو اس کے اوپر عذاب ہوا۔ اور پھر ایک عورت کو اس لیے اللہ رب العزت نے جنت عطا کر دی کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا۔ ناظرین اکرام، یہ انسان کے لیے حسن سلوک کے ایسے نمونے ہیں کہ اگر ہم اس کو کرتے ہیں اور جانوروں کے ساتھ رحم دلی والا، شفقت والا، پیار والا معاملہ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمیں آخرت میں بہت زیادہ اجر و ثواب ملنے والا ہے، اور ساتھ میں دنیا کے اندر بھی بہت زیادہ اس کی برکات ہوتی ہے۔ میں نے خود اس کا مشاہدہ کیا ہے۔ میں نے 3 بلیاں پال رکھی ہیں اپنے گھر کے اندر، اور الحمدللہ میری بلیاں جب سے میں نے پالی ہیں، میں نے اپنے رزق میں بہت زیادہ وسعت دیکھی ہے۔ جب گوشت، جب چکن 600-700 روپے تک کلو چلا گیا تھا، عام لوگ بھی کھانے کا سوچتے نہیں تھے، اس وقت بھی میں اپنی بلیوں کے لیے وہ چکن خرید کر ان کو ڈالا کرتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ ہم تو انسان نہیں کھا رہے اور آپ بلیوں کو کھلا رہے ہیں، تو یہ ان کی برکت ہی تھی کہ جس کی وجہ سے میں ان کو وہ گوشت کھلا پا رہا تھا، ورنہ شاید میرے لیے ممکن نہ ہوتا کہ میں ان کے لیے گوشت خریدتا اور ان کو کھلاتا۔ اس لیے میں نے ان کی برکات خود دیکھی ہے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بلی تو پالی لیکن ہمیں برکت نہیں ملی۔ یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت کی دنیا کے جو اسباب ہیں وہ ایک علیحدہ چیز ہے، وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتے۔ ہم نے بس اپنے تئیں اچھے کی کوشش کرتے رہنا ہے۔ جیسے ہم دعائیں مانگتے ہیں تو ہماری دعائیں کبھی بعین ہی قبول ہو جاتی ہیں، اور کبھی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، یعنی ہمیں نظر نہیں آتا کہ ہماری دعا کا کوئی اثر ہوا یا ہماری دعا قبول ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کے کچھ طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو مانگا وہ اسی طرح مل گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس دعا کے بدلے میں اللہ رب العزت نے کسی آفت کو، مصیبت کو ٹال دیا، اور یہ بھی ہے کہ اس دعا کے بدلے میں اللہ رب العزت نے اس سے بہتر عطا فرما دیا۔ اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس دعا کو
اللہ رب العزت آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتے ہیں، اور آخرت میں وہ اجر ثواب کے روپ میں انسان کو مل جاتی ہے۔ اور پھر اس وقت انسان کہے گا کاش کہ دنیا میں میری کوئی بھی کبھی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی تو اس سب کا اجر و ثواب مجھے یہی پر آخرت میں ہی مل جاتا۔ ناظرین اکرام، جس طرح دعا مانگنے کے اوپر کبھی بعین ہی قبول ہوتی ہے اور کبھی اس طرح سے قبول نہیں ہوتی، اسی طرح جب ہم کسی کی خدمت کرتے ہیں، چاہے وہ انسان کی کریں چاہے وہ جانوروں کی کریں، تو اس کے اوپر بھی ہمیں کبھی اس خدمت کا صلہ واضح نظر آنے لگ جاتا ہے اور کبھی اس کا صلہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ لیکن یاد رکھیے کہ اگر خلوص سے خدمت کی ہے تو وہ ضائع نہیں ہوگا، وہ آپ کا صلہ آخرت میں جمع ہو جائے گا۔ اگر دنیا میں برکت نہیں ملی تو آخرت میں اس کا اجر و ثواب جمع ہو جائے گا، جو آپ نے کسی جانور کی خدمت کی ہے، جو آپ نے بلی کی خدمت کی ہے۔ اس لیے اس بات کو سوچنا بالکل بھی نہیں ہے کہ اگر ہم بلی پالیں گے تو فوراً پیسے آنا شروع ہو جائیں گے، نہیں، ایسا ہو بھی سکتا ہے اور ایسا نہیں بھی ہو سکتا۔ اس لیے اعتماد، بھروسے کے ساتھ اور مستقل مزاجی کے ساتھ اگر آپ بلیوں کے ساتھ محبت رکھتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کا اجر اور ثواب بھی عطا فرمائیں گے اور خیر و برکت بھی عطا فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور دوسرے نمبر کے اوپر بات کریں کہ کیا بلی کی جو جیر ہوتی ہے، جس کو جیر کہتے ہیں، نال کہتے ہیں، وہ والی اس کو گھر میں رکھنے سے کیا واقعتاً کروڑ پتی ہو جاتا ہے؟ ناظرین اکرام، یہ ایک مشہور بات ہے، ورنہ قرآن و حدیث میں اس کی کوئی صراحت، کوئی وضاحت کسی طرح کی بھی نہیں ہے۔ بعض لوگ رکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے رکھنے سے ہم واقعتاً کروڑ پتی ہوئے یا پھر ہمیں اس سے بہت فائدہ ہوا۔ یاد رکھیے کہ ایسے ٹوٹکے کرنا، ایسی باتیں کرنا کہ جو قرآن و حدیث میں نہیں ہے، یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اور جب بلی بچوں کو پیدا کرتی ہے تو ہر بچے کے ساتھ ایک علیحدہ سے وہ جیر، وہ نال ہوتی ہے، اور اس کو کھانا بلی کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے تاکہ اس کو طاقت آ جائے۔ تو اس وقت اس نال کو علیحدہ مت کیجئے، بلکہ بلی کو اپنا پروسیس کرنے دیجئے کہ اس نے بچہ جننا ہے اور اس نال کو اس نے کھا لینا ہے۔ ایسی کوئی بھی چیز یا ایسی کوئی بھی بات قرآن و سنت کے اندر نہیں ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ نے جانوروں کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا صحابہ اکرام کو کہ تم اپنے جانوروں کی پشتوں کو ممبر مت بناؤ، یعنی جب تم وہاں کھڑے ہو، کوئی کام نہیں ہے، تو پھر اپنے جانور کی پشتوں اتر جاؤ، اس کو آرام، اس کو سکون کرنے دو تاکہ وہ اگلے سفر کے لیے تیار ہو سکے۔ تم اس کے اوپر بیٹھے بیٹھے آپس میں باتیں کرتے رہتے ہو، یہ درست نہیں ہے۔ اس سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو جانور کے اتنے حقوق ہیں جو شریعت نے ہمیں بتائے ہیں، تو پھر اگر ہم ان کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ میں ایک تسبیح کا عمل بتاؤں گا جو رزق میں وسعت کے لیے ہے، اور وسعت اتنی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی کہ بہت زیادہ پیسے، دولت، رزق سب کچھ آ جائے گا آپ کے پاس۔ اب وہ عمل کون سا ہے؟ ایک تسبیح آپ نے کرنی ہے، اور اگر رات کو کریں تنہائی میں باوضو ہو کر خلوص کے ساتھ، انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اول 11 مرتبہ درود شریف پڑھیے، اور پھر آپ نے اللہ رب العزت کے یہ مبارک اسماء، ان کی ایک تسبیح کرنی ہے، یا اللہ یا رزاق یا وہاب، یا اللہ یا رزاق یا وہاب۔ یہ مبارک اسماء ہیں اور ان کی ایک تسبیح کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ان کی برکت سے رزق میں وسعت بھی ہوگی، رزق میں برکت بھی ہوگی۔ وہ لوگ جو شکایت کرتے ہیں کہ رزق نہیں بڑھ رہا، برکت نہیں ہو رہی، بہت تنگی ہے، تو انشاءاللہ تعالی ان کا رزق بڑھے گا، اور اتنا بڑھے گا کہ اگر وہ تقسیم بھی کریں گے تو ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی استفادہ کر سکیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔